علیہ تحیت و ثنا کے بعد حضرات علماء کرام، صلافان مصطفیٰ، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آیتی بابرکت محفل بسلسلہ سال ثواب سالانہ ختم شریف ارزا امجد بیگ صاحب اور انہوں نے برادران دی والدہ ماجدہ مائدی ارشاد بی بی مرحومہ مغفورہ اور مرزا یاسین بیگ صاحب دی والدہ ماجدہ بھائی امجد صاحب دی اہلیہ مرحومہ دی سال ثواب واسطے اور بھائی شمسہ مرحومہ مغفورہ دی سال ثواب واسطے محفل پاک میں انعقاد کیتا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال حضور کا صدقہ مرحومین دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات کی مکان بالکل مختصر ٹائم کے اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ ماں کی شان کے حوالے کے نال حکم دیتا گیا، اللہ کریم نے اس دعا کو قرآن پاک میں رکھ دیتا اور نماز میں رکھ دیتا ہے۔ فرمایا جب میں کوئی بندہ نماز پڑھے گا، تسبیح اللہ واسطے، ثنا رب واسطے اور سورہ فاتحہ رب واسطے، سورہ اخلاص رب واسطے، رکوع رب واسطے، سجدہ رب واسطے، تحیات سارے رب واسطے، تے پھر جس ویلے التحیات پڑھدا ہے رب دی پھر ثنا کردا ہے، التحیات پڑھدا ہے، التحیات پڑھنے کے بعد رب فرماندا ہے ٹھار اپنے سینے کو پڑھ میرے نبی کی درود۔ سبحان اللہ، دل کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ٹھار اپنے سینے کو پڑھ میرے نبی کی ذات کے درود۔ پھر اسی درود پڑھنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر جناب والا شہادت پڑھنے کے بعد سارا کچھ کر کے اخیر تک اس ویلے بندہ پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے مولا سارا کچھ تیرے واسطے کیتا ہے، میرے واسطے کیے، آواز آؤندی ہے سل آئی واری مانگ، واری آئی مانگ کی منگنا ہے۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش، پہلے اپنی بخشش بندہ مانگتا ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، تے ناری عرض کرتا ہے والی والدیا، سبحان اللہ، یا اللہ صرف میری بخشش ہی نہ فرما، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ اگر کسی دی دعا کسی کو فائدہ نہ دے سکتی ہوتی تے پھر بندہ نماز دیتے نہ میں دعا کرتا۔ یہ دعا فائدہ نہیں ہے کہ اس لیے کرنے ہیں نا، یا اللہ ساڑی بھی بخشش فرما، ساڑے ماں باپ دی بھی بخشش فرما۔ تے جس ویلے بندہ بیٹھتا ہے نا رب تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں چھے ایٹا وڈا سخی ہے تو تھوڑا کی مگنا ہے، تے پھر بندہ کرتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، یا اللہ قیامت آمن والے سارے مسلمانہ دی بخشش فرما۔ ایک دعا کروانا صحابہ کی سنت ہے، دعا کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے ایک ہی روایت پیش کرا گا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنائے آپ اپنی ماں کی خدمت پہ کرتے رہے، خوش نصیب اولاد جنہوں نے خدمت کرنا نصیب ہوتی ہے۔ اساں الحمدللہ ویکھیا ہے 10-11 سال عرصہ سنگر کے اندر گزارا ہے۔ مرزا امجد بیگ صاحب نے اپنی والدہ کی خدمت کی تھی، سارے برامہ نے بڑی خدمت کی تھی، اور انہاں دی والدہ ماجدہ ماشاءاللہ اللہ نے انہوں بڑا دل عطا فرمایا سی، سخی سن۔ حضرات دی وقار ایک خوش نصیب اولاد ہوندی ہے جڑی اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تے پھر جنہ خدمت کی رب نے انہوں نے رنگ لیا ہے۔ ویکھ سکتے ہو جدھر دیکھو جس بندے نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، میں بھی دیکھ لو میں اس قابل نہیں ہاں، لیکن ماں باپ کی دعاواں دے صدقے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور عطا فرمائے۔ کسی بھی بندے کو کامیاب کو دیکھ لو او دے پیچھے ضرور او دے ماں باپ کی دعاواں ہونگیاں۔ صحابی رسول اپنی ماں کی خدمت پہ کرتے رہے،
کہ ادھرنا نماز مغرب دا ٹائم ہو گیا، صحابی رسول نے اذان دیتی مسجد کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کے کرنا اذان دی آواز آئی، دل مچل گیا، وہ دل پہ کردا ہے ماں اجازت دے دے تے میں مسجد کے اندر جا کے سرکار کے پیچھے نماز ادا کرا۔ یار کوئی آج کسی قاری صاحب پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی عالم پیچھے پڑھتا ہے، کوئی کسی پیر صاحب پیچھے پڑھتا ہے، وہ کنیا شانہ والے صحابہ نے جنہوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آج کیتی اماں جی اجازت دو میں سرکار پیچھے نماز نہ پڑھا ماں، میں تھوڑے کو کچھ نہ پڑھنی تے نماز ہوں، پوچھتا ماں کو لوں پیا، کیوں پوچھتے رہے؟ پتہ ہے نا جے اگر ماں راضی نہ ہوئی تے مسجد گیا بھی فائدہ نہیں ہونا۔ ماں نے راضی ہونا تے پھر سوال ملنا ہے۔ ماں نے آقا پترا نماز پڑھنی ہے اتنی پڑھ لے، تے پھر نہ دیکھیا ماں اجازت نہیں دے رہی، تھوڑا جا لالچ دیتا ہے، دنیا کا نہیں آخرت کا، جس واسطے اسی جمع ہوئے ہیں۔ عرض کیتا اماں جی جے اجازت دو نہ سرکار پیچھے نماز پڑھنے دی، نالے آقا پیچھے نماز پڑھاواں، نالے تہاڈی بخشش دی دعا کراواں۔ نالے نماز سرکار پیچھے پڑھاواں، نالے تہاڈی بخشش دی دعا کراواں۔ تے جڑی ماں اجازت نہیں سی دے رہی، بخشش دی دعا دی جس نے سنیا نا، آقا صدقے جاواں، او حذیفہ جلدی جا، جا نالے نماز پڑھ کے آ، نالے میری بخشش دی دعا کرا کے آ۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مسجد کے اندر جاتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ